وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور آگے سورہ حامیم سجدہ ہے، جس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 3 کے اندر لفظ فصلت موجود ہے، اس لیے یہ اس سورت کے دو نام ہیں، حامیم سجدہ اور سورہ فصلت۔ اس کی جو شان نزول ہے، اس کا کہہ لیں زمانہ نزول ہے، وہ مکی دور کا بالکل جو ابتدائی حصہ ہے، بالکل شروع کی جو صورتیں ہیں ان میں یہ نازل ہوئی ہے، یعنی مکی ابتدائی دور کی صورت ہے۔ اس میں جیسے مکی صورتوں کے مضامین ہوتے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، یعنی بنیادی عقائد کی بات ہوئی ہے، لیکن خاص طور پر اس میں اثبات رسالت کی بات ہوئی ہے، یعنی تینوں بنیادی عقائد موجود ہیں، لیکن رسالت خاص طور پہ اس میں کہی گئی۔ جیسے پچھلی صورت کے اندر توحید اور آخرت کا تذکرہ زیادہ تھا، اس میں کمپیریٹیولی اثبات رسالت کا تذکرہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور پھر خاص طور پر قریش مکہ کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کر رہے تھے یا تکذیب کر رہے تھے، ان کو عذاب کی تنبیہ کی گئی ہے اس صورت کے اندر۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جو شخص بھی توحید و آخرت پر اور ان بنیادی عقائد پر صبر و استقامت سے ان بنیادی عقائد کو تسلیم کرتا ہے اور انہی پر چلتا رہتا ہے، تو دنیاوی اخروی کامیابی جو ہے اسی کو حاصل ہوگی۔ یہ اس صورت کے شان نزول میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، اور اکثر مفسرین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ چونکہ یہ بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے، اور اس دور میں جو کفار مکہ ہے انہوں نے اپنے میں سے ایک بہت سیانہ آدمی، یعنی بہت ایک جو فہیم آدمی تھا، وہ چنا اور اس کو بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ڈیلیگیشن بنا کے اپنی طرف سے ایک یعنی نمائندہ بنا کے بھیجا۔ وہ شخص تھا، اس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ۔ تو اس کو بھیجا اور اس نے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہمدردی کا اظہار کیا، اور شکایت یہ بھی کی کہ آپ کی دعوت کی وجہ سے بہت انتشار پھیل رہا ہے پورے عرب کے اندر، اور اس انتشار سے بچنے کے لیے میں آیا ہوں تاکہ ہم باہمی انتشار سے بچ جائیں۔ تو پھر ساتھ پیشکش کی کہ اگر تو آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ کوئی مال اور جائیداد آپ کو چاہیے، تو آپ ہمیں بتا دیں، جتنا مال آپ کہیں گے ہم سارے اکٹھے کر کے ہم آپ کو اتنا مال دے دیں گے، لیکن اس دعوت سے باز آ جاؤ، اس سے انتشار پھیل رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم سب آپس میں مل کر تمہیں سردار بنا لیتے ہیں، لیکن یہ دعوت چھوڑو۔ اللہ اکبر۔ تیسری اس نے بات یہ کی کہ اگر تمہیں کوئی عورت پسند ہے تو ہم تمہیں ایک نہیں 10 عورتیں، عرب کی خوبصورت ترین عورتیں جو ہیں وہ تیرے سامنے حاضر کر دیتے ہیں، لیکن یہ دعوت چھوڑ دو، تمہارا مطمع نظر کیا ہے، جو تم چاہو ہم کرنے کے لیے تیار۔ ایک چوتھی صورت اس نے یہ بھی بتائی کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی جنون لاحق ہو گیا ہو، کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہو، کسی بیماری کی وجہ سے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، تو اگر ایسا مسئلہ ہے تو ہم تمہارا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں، جتنا مرضی سرمایہ اس کے اوپر لگ جائے، ہم سارے مل کر تمہارا علاج کروانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ 4 اس نے صورتیں بتائیں، اور بڑی ہمدردی کے ساتھ اور بڑی یعنی اپنی فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے اس نے یہ باتیں کی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کچھ اور نہیں کہا، آپ نے اس سورت کی، سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیات پڑھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آیت نمبر 38 تک، جہاں آیت نمبر 38 پہ سجدہ ہے، آیت سجدہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 38 تک جو ہے وہ تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد جب آیت سجدہ آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے آپ اٹھے، اور پھر آپ نے اس کو کہا کہ یہی میرا جواب ہے۔ یہ گویا اس صورت کی آیات سنا کے آپ نے کہا یہ میرا جواب۔ اچھا، وہ جب گیا واپس عتبہ، تو روایات میں آتا ہے کہ وہ بہت
اس کا رنگ بدلا ہوا تھا اور بڑا حیران اور پریشان۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جب آیت نمبر 13 پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اللہ اکبر، کہ اگر لوگ انکار کریں، لوگوں نے انکار کیا، فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر انہوں نے اعراض کیا، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، پھر آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، انذرتکم، میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، اس چنگھاڑ سے جو چنگھاڑ قوم عاد اور قوم سمود کی طرح کی چنگھاڑ ہوگی، جیسے وہ تباہ و برباد ہو گئے تم بھی تباہ و برباد ہو۔ کہتے ہیں کہ وہ عتبہ جو ہے وہ اس قدر یعنی قرآن کی آیات سن کر ڈرا ہوا تھا اور سہما ہوا تھا، اور اس کو یہ یقین تھا، حالانکہ بہت ابتدائی دور کی بات ہے، کفار کا نمائندہ بن کے آیا ہوا تھا، لیکن اس کو یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور قرابت داری کا واسطہ دیا کہ ہم سارے تیرے رشتہ دار ہیں، تو ایسی بات نہ کرو کہ کوئی ایسا عذاب آئے اور ہم سارے تباہ و برباد ہو جائیں، یہ بات نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھنے لگا۔ بہرحال جب وہ واپس گیا تو اس کا رنگ بدلا ہوا تھا، اس کی حالت غیر تھی، اور اس نے جا کے کہا کہ بھئی یہ نہ تو کوئی شعر و شاعری ہے، نہ یہ کوئی کہانت ہے، اور نہ کوئی جنون ہے، نہ یہ جادو ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ تو میرا مشورہ مانو تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو تمہاری سب کی کامیابی ہے، سب خوش ہو جاؤ گے، اور اگر ناکام ہوا تو خود ہی ناکام ہو جائے گا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، مجھے لگتا ہے کہ یہ کلام ضرور رنگ لائے گا۔ اس نے جا کے جب اس طرح کی گفتگو کی تو لوگوں نے کہا کہ تیرے اوپر بھی اس کا جادو چل گیا ہے، اس کے جادو کا اثر تیرے اوپر بھی ہو گیا۔ تو یہ اس آیت، اس سورت کے شان نزول میں یہ واقعہ موجود ہے، اور اب ہم اس کے مضامین کا تعارف حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کا آغاز کرنے سے پہلے 6 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے مضامین کے اعتبار سے۔ جو سب سے پہلا حصہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک، اس میں قرآن اور صاحب قرآن کا تعارف، اور ظاہر ہے کہ یہ تعارف بار بار اللہ تعالیٰ اس لیے کراتا ہے کہ تاکہ جو کفار مکہ ہے خاص طور پر ان کو سمجھ آ جائے، اور قیامت تک آنے والے سارے لوگ جو قرآن کے بارے میں یا صاحب قرآن کے بارے میں جن کو کوئی جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، ان کو یہ تعارف بار بار کرا کے یقین دہانی کرائی جائے۔ آیت نمبر 9 سے 18 تک بالعموم، اس میں خاص طور پہ جو آیت نمبر 13 سے 18 تک ہے، اس میں عذاب کا ڈراوا ہے، یعنی میں عمومی طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں، آیت نمبر 9 سے 18 تک توحید کے آفاقی اور تاریخی دلائل۔ جب تاریخی دلائل کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ جو تذکیر بایام اللہ ہے، یعنی جو قوموں کی تباہی کا حال ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور تاریخ بتا کے عذاب کا ڈراوا دیا جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 13 سے 18 تک اس دوران، یعنی آیت نمبر 9 سے 18 میں یوں کہہ لیجئے کہ آیت نمبر 9 سے 12 تک توحید کے آفاقی دلائل ہیں، اور جو آیت نمبر 13 سے 18 تک جو ہے یہ اس کا جو سب پورشن ہے، چھوٹا حصہ ہے، اس میں قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کر کے بطور حوالہ عذاب کا ڈراوا دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 29 تک اللہ کے دشمنوں کا انجام، اللہ باقاعدہ یہ لکھا، باقاعدہ اللہ کریم نے نام لیا ہے کہ اللہ کے دشمن جو ہیں ان کا یہ انجام ہوگا، اللہ اکبر۔ تو گویا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ نے اپنے دشمنوں کا پھر انجام بتایا۔ پھر آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 36 تک جو ہے وہ صبر و استقامت کے ساتھ توحید پر ڈٹے رہنے والے لوگوں کا اجر وہ بتایا ہے کہ وہ کون ہے، اللہ اکبر۔ اور 5واں حصہ جو ہے آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 48 تک، اس میں توحید و آخرت کا اثبات اور رد شرک کے دلائل ہیں، یعنی اثبات توحید اور اثبات آخرت، اور اس کے علاوہ رد شرک، اس کے دلائل دیے گئے ہیں۔ اور جو آخری حصہ ہے
چھٹا اور آخری حصہ آیت نمبر 49 سے 54 تک، اس میں انسانی نفسیات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور انسانی نفسیات کے ساتھ ساتھ توحید کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ انسانی نفسیات اور توحید کی نشانیاں، یوں کہہ لیجئے یہ مضمون جو ہے بہت دلچسپ ہے، وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے کما حق ہو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انسانی نفسیات اور توحید کی نشانیاں، یہ آیت نمبر 49 سے 54 تک جو ہے آخری یہ حصہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، پہلے بھی اس پر بات ہو چکی، اس کا معنی اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ تنزیل نازل شدہ ہے، من الرحمن الرحیم، یہ نازل کردہ ہے یہ قرآن من الرحمن الرحیم، جو بہت رحم کرنے والا اور رحمتوں والا جو رحمان اور رحیم ہے اس کی طرف سے یہ نازل کردہ ہے۔ رحمان اور رحیم کے بارے میں جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو اس پر گفتگو ہو چکی کہ رحمان جو ہے وہ اس کے بارے میں، رحمان اور رحیم دونوں کے بارے میں مختلف تفسیری نکات ہیں اور مختلف تفسیری نقطہ نظر موجود ہیں، اور اس کا خلاصہ جو میں نے عرض کیا، جو ترجیحی بات ہے وہ یہی ہے کہ رحمان فعلان کے وزن پہ ہے جس کے اندر جوش پایا جاتا ہے، اور رحیم فعیل کے وزن پہ ہے جس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے۔ تو دونوں یعنی اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے رحیم، اس میں استقلال پایا جاتا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا، اور رحمان ہے کہ جو لوگوں کی جو نیکیوں کو دیکھ کر یا پھر جب اس کی رحمت جوش میں آتی ہے تو وہ اس وقت رحمان ہوتا ہے۔ تو رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے، واللہ عالم۔ بعض لوگوں نے اس کے الٹ بھی کہا ہے رحمان الدنیا والآخرہ سے، کہ دنیا کا بھی رحمان ہے اور آخرت کا بھی رحمان ہے، لیکن بہرحال یہ رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا اور رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا۔ ایک کو آپ جوش اور یعنی مقدار کے اعتبار سے یا اس کی جو یعنی اللہ تعالیٰ کی کیفیت کے، اس رحمت کی کیفیت کے اعتبار سے ہے، اور دوسرا اس کے استقلال کے اعتبار سے ہے، واللہ اعلم۔ تو رحمان اور رحیم کی طرف سے یہ نازل کردہ ہے۔ کتاب یہ ایک ایسی کتاب ہے فصلت آیاتہ، جس کی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ فصلت کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں آیاتہ، اس کی آیات، اور اسی وجہ سے یہ جو اس کا نام فصلت بھی ہے، اس سورت کا نام فصلت بھی اور حامیم سجدہ بھی۔ قرآن عربی، یہ عربی قرآن ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتے ہوں، یعنی جو اس کا علم حاصل کریں گے قرآن کا، یہ ہے تو قرآن عربی میں، تو جو اس کا علم حاصل کرے گا اس کے لیے یہ کتاب کی آیات جو ہے وہ ساری کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہیں۔ جو قرآن کے قریب ہی نہ پھٹکے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اس کے لیے تو اس کو کچھ نہیں، کوئی بات کھول کے بیان نہیں کی گئی۔ کس چیز کو کھول کے بیان کیا گیا ہے؟ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون کون سی چیزیں اطاعات میں آتی ہیں، کون کون سی چیزیں معصیات میں آتی ہیں، کون کون سے کام اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، کون کون سے کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اس طرح کی جتنی باتیں ہیں قرآن اس کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ فصلت آیاتہ، جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ قرآن عربی ہے تو یہ عربی قرآن، قرآن عربی یہ ہے تو عربی قرآن، لقوم یعلمون، اور یہ کھول کھول کر جو بیان کی گئی ہیں اس عربی قرآن کی آیات، لقوم یعلمون، علم والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں۔ لہذا یہ لقوم یعلمون میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کا علم حاصل کیا جائے، اور اگر آپ عربی ہیں تو بھی قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ عجمی ہیں تو بھی قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو جو قرآن کا علم حاصل کرے گا
اس کے لیے یہ آیات فصلت ہیں، کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ بشیرم و نذیرن، خوشخبری دینے والا اور تنبیہ کرنے والا، آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اب یہ جو بشیر اور نذیر ہیں، یہ خصوصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہیں اور یہی خصوصیات قرآن کی بھی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور صاحب قرآن دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہٰذا جو بات صاحب قرآن فرمائے وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے کہی، کیونکہ قرآن اور صاحب قرآن ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بشیرم و نذیرن، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس منہ پھیرا ہے اکثریت ان کی نے، یعنی ان کی اکثریت نے روگردانی کی ہے۔ فَأَعْرَضَ، پس روگردانی کی ہے، اکثرہم، ان کی اکثریت نے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس وہ اس کو نہیں سنتے۔ اب دیکھیں، ہم تو اجمی ہیں، وہ تو عربی تھے، تو وہ عربی سنتے ہی نہیں۔ سنتے ہی نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یوں ان کی کان میں آواز نہیں قرآن کی پڑتی، قرآن کی آواز تو کان میں پڑتی تھی۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سنی انسنی کر دیتے تھے، یعنی سننے کے باوجود نہیں سنتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، جو علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو قرآن کی آیات جو ہیں وہ اپنی وہ جو قرآن کے اندر جو فیوز و برکات ہیں وہ اس کو حاصل بھی نہیں ہوتی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا فی اکنہ، ہمارے جو دل ہیں یہ پردے میں، غلاف میں۔ اکنہ جمع ہے، کنان کی جمع، کنان کا مطلب تو غلاف، ہمارے دل جو ہے غلاف میں ہیں یا پردوں میں ہیں۔ مما تدعونا الیہ، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے بارے میں ہمارے دل جو ہیں وہ غلافوں میں ہیں، یعنی محفوظ ہیں، ہمارے دل اس طرف آتے ہی نہیں۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے۔ کیا مطلب؟ کو ڈانٹ لگے ہوئے ہیں ہم۔ ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان پردہ ہے، یعنی تم اور دنیا کی باتیں کرتے ہو، تم اور طرح کی بات کرتے ہو، ہم اور طرح کی بات کرتے ہیں، تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، نہ ہم جو ہے اس کو سن سکتے ہیں، ہمارے دلوں کو بات ویسے نہیں بھاتی، اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ غلاف ہیں، گویا ہم محفوظ ہیں۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، پس تو اپنی جگہ عمل کر اور ہم اپنی جگہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اعراض کیا، روگردانی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کی، تو انہوں نے دراصل یہ طرز عمل اختیار کیا کہ قرآن سے بالکل اپنے آپ کو لا تعلق کر لیا۔ ان کا جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں، مطلب جو میرے اور تمہارے درمیان ساری بات کی مطابقت ہے سوائے ایک بات کے، اور وہ کیا ہے؟ یوحی الی، میری طرف وحی نازل کی گئی، مجھے میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور جب میری طرف وحی آتی ہے تو گویا تم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم الگ ہیں اور تم الگ ہو، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن میرے اوپر وحی آتی ہے، اور اس وحی کی وجہ سے تم اس وحی سے اعراض کر کے اور وحی سے روگردانی کر کے تم مجھ سے دور جا رہے ہو۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وحی کے ذریعے سے تم اپنی مغفرت کروا لیتے اور اس کے اوپر جو ہے وہ قائم رہتے، تم نے یہ نہیں کیا۔ انما الہکم الہ واحد، اور وہی کس بات کی ہے؟ وہی اس بات کی ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ انما الہکم، کہ تمہارا الہ الہ واحد، ایک الہ، یہ وہی توحید ہے بس۔ تو توحید کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، پس تم اس پر درست رہو، فاستقیموا، اس پر قائم رہو اور اس پر درست رہو، واستغفروہ، اور اس سے مغفرت مانگتے رہو، یہ ہے اصل کام۔ لیکن تم نے تو سارا رویہ ہی چینج کر لیا۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ،
بربادی ہے مشرکین کے لیے، جو شرک کرتے ہیں ان کے لیے بڑی بربادی ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا کفر کرتے ہیں، آخرت کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اب یہ میں نے عرض کیا کہ مکی دور میں بھی ابتدائی دور کی صورت زکوٰۃ کا ذکر ہے، زکوٰۃ تو جا کے فرض ہوئی ہے مدنی دور میں، تو اس وقت زکوٰۃ کا کیا مطلب؟ اس کے لیے پھر مفسرین نے، یعنی زکوٰۃ تو اس وقت تھی ہی نہیں، فرض نہیں ہوئی تھی، تو پھر اس بات کا کیا معنی ہوگا کہ الذین لا یؤتون الزکاۃ، کہ وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کے دو مفاہیم، دو مطالب مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب جو عام فہم ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت فرض زکوٰۃ اس طرح سے، جس طرح سے 2.5% کی جو شرح مقرر کی گئی ہے، یا مختلف جانوروں وغیرہ کی جو شرح مقرر کی گئی ہے، اس طرح سے زکوٰۃ مقرر تو نہیں کی گئی تھی، لیکن صدقات جو تھے وہ تو مقرر کیے گئے تھے، یعنی بغیر شرع کی تعیین کے صدقات دینے کا تو حکم تھا کہ اپنے اپنے مال میں سے صدقہ دیا کرو، تو یہ لوگ صدقہ بھی نہیں دیتے تھے۔ تو لا یؤتون الزکاۃ کا مطلب ہوگا کہ عام صدقات جو ہے یہ وہ بھی نہیں دیتے، جس طرح نماز پہلے صبح و شام کی تھی، اور بعد میں جب ہجرت سے کوئی 1.5-2 سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، تو وہاں پھر یہ 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض ہوئیں۔ تو ابتداءً نماز تو تھی، لیکن 5 نمازیں نہیں تھی، یہ بعد میں جا کے فرض ہوئیں۔ اسی طرح یہ صدقات تو تھے، زکوٰۃ جا کے فرض ہوئی ہے مدنی دور میں، مدینہ منورہ کے اندر، اس لیے اس زکوٰۃ کا معنی ہوگا صدقات نہیں دیتے، وہ لوگ جو ہے وہ صدقہ نہیں دیتے، تو عام صدقات اس سے مراد ہوں گی کہ وہ صدقہ ہی نہیں دیتے۔ دوسرا معنی اس کا جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، تو جو کلمہ شہادت ہے وہ پاکیزگی عطا کرتا ہے انسان کو۔ تو الذین لا یؤتون الزکاۃ کا پھر معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کلمہ شہادت نہیں پڑھتے، اپنی پاکیزگی کا حلف نہیں دیتے، لا یؤتون الزکاۃ، اپنی پاکیزگی کا حلف نہیں دیتے، پھر اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ دونوں معنی بیک وقت بھی درست ہو سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا پہلا معنی جو ہے وہ عام فہم ہے اور زیادہ قرین قیاس ہے، لیکن دوسرا معنی بھی ممکن ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور آخرت کے ساتھ وہ جو ہے وہ انکار کرنے والے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون جو منقطع ہونے والا نہیں، یعنی منقطع ہونے والا، غیر منقطع اور کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے ان کے لیے، اجر غیر ممنون۔ یہ غیر ممنون جو ہے اس کی تفسیر القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا اپنا ہی ایک حصہ بعض دوسری جگہ پہ اس کی تشریح کر دیتا ہے۔ تو غیر ممنون کا معنی کیا ہے؟ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 108 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے عطاء غیر مجذوذ، ایسی عطا اللہ کی طرف سے، ایسا کچھ عطا ہوگا غیر مجذوذ، جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو گویا غیر ممنون کا معنی غیر مجذوذ، کہ جو کبھی نہ منقطع ہونے والی، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ کیا تم کفر کرتے ہو بالذی، اس ذات کا، خلق الارض فی یومین، جس نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں، وتجعلون لہ اندادا، اور تم بناتے ہو اللہ کے لیے شریک، ذالک رب العالمین، وہ تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ پہلے ہم یہ آیات پڑھ لیں، پھر اس کی دیکھتے ہیں یہ 2 دنوں کا کیا معاملہ ہے۔ وجعل فیہا رواسیا، اور بنائے اس میں پہاڑ، من فوقہا، اس کے اوپر سے، یعنی اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے،
وبارک فیہا اور اس میں برکت دی، وقدر فیہا اقواتہا اور اس میں مقدر کر دی اس کی روزی، اقوات قوت کی جمع ہے، وقدر فیہا اقواتہا اور اندازہ کیا یا اندازے سے رکھا، فیہا اس میں زمین میں، اقواتہا اس کی روزیوں کو، یعنی جو مختلف طرح کی روزیاں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیں، کھانے پینے کا سامان جو رکھ دیا، تو یہ کھانے پینے کا سامان سے مراد، روزیوں سے مراد ایک تو یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے جو یعنی روزگار اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ دوسرا اقوات کا، قدر فیہا اقواتہا کا معنی بعض مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ مختلف حصوں میں مختلف روزیاں رکھ دیں، وقدر فیہا اقواتہا، زمین کے مختلف حصوں میں مختلف چیزیں رکھ دیں، کھانے پینے کی مختلف چیزیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایک چیز جو ہے زمین کے کسی ایک خطے میں ہوتی ہے، دوسرے خطے میں نہیں ہوتی، اور کوئی ایک جگہ ایک چیز جو ہے وہ دوسرے خطے میں ہو رہی ہے، پہلے خطے میں نہیں ہوتی، تو اس طرح کا وقدر فیہا اقواتہا کا مطلب ہے زمین کے مختلف حصوں میں اللہ نے مختلف قسم کی روزیاں رکھ دیں۔ فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں، سوال للسائلین، یہ برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے، یعنی سوال کرنے والوں کے لیے یہ برابر ہے۔ کیا چیز برابر ہے؟ یعنی کیا چیز، یہ پوچھنے والا اگر کوئی سوال کرے تو اس کے لیے یہ ٹھیک ٹھیک بات یہی ہے، برابر سے مراد ٹھیک ٹھیک بات یہی ہے۔ کیا بات؟ 2 دن میں اللہ نے زمین کو بنایا اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ روزیاں رکھیں اور مختلف چیزیں جو ہیں متعلقات زمین وہ بنائیں، اور یہ ٹوٹل 4 دن میں بنا۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، اور یہ دھواں تھا، فقال لها وللارض ائتیا، پھر اس نے کہا آسمان سے اور زمین سے، ائتیا دونوں آؤ، طوعا او کرہا، خوشی خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ، آؤ بس۔ قالتا، تو زمین اور آسمان دونوں نے کہا، اتینا، ہم آتے ہیں، طائعین، برضا و رغبت، خوشی سے ہم آتے ہیں، ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ آنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب حاضر ہو جائے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس طرح حاضری تھی زمین اور آسمان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ حاضر ہو جاؤ، اور وہ حاضر ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم، کہا تو یہ گیا تھا کہ چاہے خوش ہو چاہے ناخوش ہو آؤ، انہوں نے کہا نہیں ہم تو خوشی خوشی آتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ایک اپنا قانون جاری کر دیا آسمان اور زمین کے اوپر، تو اس قانون کو تسلیم کرنے کے لیے کہا گیا، جو کہا گیا کہ ائتیا، کہ تم دونوں آؤ، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم اس قانون کی پابندی کرو، تو چاہے خوشی خوشی پابندی کرو چاہے ناخوشی، تو انہوں نے کہا جی ہم تو خوشی خوشی کرتے ہیں، برضا و رغبت کرتے ہیں۔ فقضاہن 7 سماوات، پھر اس نے انہیں بنا دیا، مکمل کیا، 7 سماوات، 7 آسمان، فی یومین، 2 دن میں، وأوحا، اور الہام کر دیا، فی کل سماء، ہر آسمان میں، امرہا، اس کا جو بھی کام تھا، اس کے جو بھی حکم تھے وہ سارے کے سارے، اس کے کام کی اس کے اندر الہام کر دیا یا وہی کر دی۔ وزینا السماء الدنیا، اور مزین کر دیا آسمان دنیا کو، بمصابیح، چراغوں کے ساتھ، وحفظا، اور حفاظت کے لیے، یعنی اسے محفوظ کیا، حفظاً بھی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو محفوظ کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس اعتبار سے کہ اس کو حفاظت کے لیے بنایا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ اندازہ ہے اس غالب اور جاننے والے کی طرف سے، اس کا تقدیر یہ اندازہ ہے، العزیز العلیم، غالب اور جو علیم جاننے والا، اس کی طرف سے یہ اندازہ ہے۔ اچھا جی، یہ
جو 2 دن میں زمین بنائی، 4 دن میں اس کے اندر برکت رکھی اور مختلف چیزیں روزیاں وغیرہ بنائیں، اور فقداہن 7 سماوات فی یومین، 2 دن میں جو ہے وہ آسمان 7 بنائے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن میں زمین بنائی، 4 دن میں روزیاں رکھیں، 2 دن میں آسمان بنائے، 8 ہوئے نا، 6 تو نہیں ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ مختلف مقامات فرماتا ہے کہ اس کو 6 دن میں بنایا، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ میں نے شروع میں اس لیے کہا تھا کہ میں پہلے آیات پڑھ لوں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ نے جب مختلف جگہوں پہ فرمایا ہے کہ 6 دنوں میں بنایا ہے تو 6 دنوں میں ہی بنایا ہے، تو یہاں پھر اس کا مطلب ہے جو 2 دن الگ ذکر کیے، 4 دن الگ ذکر کیے، پھر 2 دن الگ ذکر کیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہیں تو 6 دن ہی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں کوئی بیان کا فرق ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ فرماتا ہے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ خلق الارض فی یومین، جس نے تخلیق کیا زمین کو 2 دنوں میں۔ اب یہ یہاں پہلے ذکر زمین کا ہے، آسمان کا بعد میں جا کے ہوا، ٹھیک ہے؟ تو زمین پہلے بنائی یا آسمان پہلے بنایا؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ یہ جو زمین ہے اس کو تو بعد میں بچھونا بنایا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو بعد میں بنایا، تو اس کا مطلب پہلے آسمان کو بنایا بعد میں زمین کو بنایا۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، اور ان کی جو یہ روایت ہے بخاری شریف کے اندر، اس سے یہ سارا معاملہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تخلیق اور دحون ان دونوں میں فرق ہے، ایک ہے پیدا کرنا اور ایک ہے بچھانا۔ تو یہ جو بچھانا یا پھیلانا، دحون جو دحاہا ہے نا، اس کو پھیلایا یا اس کو بچھایا، یہ اس کی بعد کی بات ہے۔ تو پہلے 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اور پھر اس کے بعد جو 2 دن تھے ان 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے متعلقات بنائی، اس کے اندر جو برکت رکھی، اس کے اندر روزیاں رکھی، اس کے اندر اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس کا پانی نکالا، اس کی کھیتیاں نکالیں، اس کا جو مختلف چیزیں جو اس کے اندر ہیں، یہ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں کی۔ پہلے زمین پیدا ہوئی، پھر 2 دن میں آسمان پیدا ہوئے، پھر باقی 2 دن میں متعلقات زمین پیدا ہوئے اور زمین کو پھیلایا، اور اس کو دحون کہا ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ لہذا 4 دن لگے زمین کو ٹوٹل، ٹھیک ہے، 2 دن تخلیق میں اور 2 دن اس کے متعلقات زمین بنانے میں، لیکن یہ 4 دن جو ہیں یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 دن میں زمین کو بنایا، اور پھر ٹوٹل 4 دنوں میں جو ہے وہ اس کے متعلقات اور تخلیق، یہ سارا کل ملا کے 4 دن تھے، اور وہ 2 دن جو آسمان کے ہیں وہ درمیان میں ہیں۔ لہٰذا جو ابن عباس کی روایت کے مطابق جو ابتدائی 2 دن تھے جس میں زمین کو بنایا، وہ اتوار اور سوموار کا دن تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلے 2 دنوں میں آسمان بنایا، اور پھر اس سے بعد اگلے 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلقات بنائے، زمین بھی، اس میں سے پانی بھی نکالا اور سب کچھ دریا آباد کیے، جو کچھ روزیاں نکالنی تھیں ہر چیز جو ہے اس کے اندر بنائی۔ لہٰذا یہ کل ملا کے کتنے دن ہوئے؟ 6۔ تو 6 ہی ہیں، یہ صرف بیان کا ایک انداز ہے کہ 2 دن میں بنایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ۔ یہ جو ٹوٹل زمین کے جو معاملات کیے، تخلیق، برکت دینا، روزیاں رکھنا، سب کچھ یہ 4 دن لگے۔ لہٰذا پہلے 2 دن زمین کی تخلیق، اگلے 2 دن آسمان کی تخلیق، اگلے 2 دن جو ہیں وہ آسمان، یہ زمین کی متعلقات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا،
لہٰذا یہاں جو تقدیم اور تاخیر ہے اس کے بیان میں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان جو ہے بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان جو ہے وہ درمیان والے 2 دنوں میں بنا ہے، اور جو ہر آسمان کا اللہ تعالیٰ نے وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کا کیا کام ہے اس کے سارے مناسب حال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دے دیا اور اس کو وحی کر دی۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور جو دنیاوی یہ جو آسمان دنیا ہے اس کو بِمَصَابِيحَ، اس کو مزین کر دیا چراغوں کے ساتھ، یہ جو روشن ستارے ہیں، وَحِفْظًا، اور اسے محفوظ کیا۔ یہ خوب محفوظ کرنا اس کا معنی ہے، تو خوب محفوظ کرنے کے لیے یہ خوب محفوظ کیا ہوا ہے اس کو۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ تعالیٰ کی پورے نظام کو بنانے کا ایک اندازہ ہے، تقدیر ہے اللہ کی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، یعنی سوال یہ ہوا تھا کہ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کیا تم بے شک وہ ہو جو ضرور کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ۔ تو آگے پھر تفصیل تھی، جس نے 2 دن میں زمین بنائی، پھر ٹوٹل 4 دن میں اس کا تفصیلات طے ہوئیں، تخلیق اور تفصیلات کی، اور پھر آسمان بنایا۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ روگردانی کریں، پس پھر اگر وہ اعراض کیا انہوں نے اس کے بعد بھی، فَقُلْ، تو پھر آپ کہہ دیجئے انذرتکم، میں نے ڈرا دیا ہے تمہیں، صاعقۃً، اس چنگھاڑ سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، عاد اور سمود کے اوپر جس طرح کی چنگھاڑ پڑی تھی اس طرح کی چنگھاڑ سے میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، بچ جاؤ، ڈر جاؤ۔ اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس رسول آئے، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے بعد میں، ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہتے ہوئے یہ کہ تم نہ بندگی کرو سوائے اللہ کی، قالوا، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، تو اگر ہمارا رب چاہتا تو کوئی فرشتہ نازل کر دیتا، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، کوئی فرشتے نازل کر دیتا، فَإِنَّا، پس بے شک ہم، بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، جو کچھ تم لے کے آئے ہو اس کے ساتھ، کافرون، کفر کرنے والے ہیں۔ یعنی انبیاء کا انہوں نے یہ کہہ کے انکار کیا، انبیاء تو آتے رہے ان کے بعد بھی آئے، پہلے بھی آئے، لیکن انہوں نے، اور انبیاء ایک ہی بات کی تلقین کرتے رہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ آگے سے وہ کہتے تھے قالوا لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو کوئی فرشتے نازل کر دیتا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ایک انسان جو ہمارے پاس اللہ کا کلام لے کے آیا ہے، ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر فرشتے آتے تو پھر ہم اس کو مان لیتے، چونکہ فرشتے نہیں آئے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ اس کا ذکر کیا ہے، کہ اور خاص طور پہ اس کا جو سب سے زیادہ واضح جواب ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے نا، تو ہم فرشتوں کی ہدایت کے لیے فرشتہ ہی نبی بنا کے بھیجتے، کیونکہ زمین میں انسان رہتے تھے، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک انسان ہی نبی بنا کے بھیجنا تھا۔ لیکن لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ فرشتے آنے چاہیے تھے، تو یہی بات جو ہے وہ سابقہ امتوں نے کہی۔ فَأَمَّا عَادٌ، پس جو عاد تھے، اللہ اکبر، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پس انہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر حق کے، ان کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ تکبر کرتے، انہوں نے تکبر کیا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، من اشد منا قوتاً، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، یعنی طاقت اتنی ہوگی ان کی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہاں بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ فرعونی اور تکبر والے جملے بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم جو ہے وہ ہر جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کی بات انہوں نے کی، من اشد منا قوتاً، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقت کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ اللہ، اولم یروا،
کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان اللہ الذی خلقہم، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے. یعنی اس بات کو کوئی دیکھتا ہی نہیں کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں ہر چیز دی، جس اللہ نے یہ زمین بنائی، جس اللہ نے سب کچھ بنایا، ہم اس کو بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تھوڑا سا اقتدار آتا ہے، تھوڑی سی قوت آتی ہے، انسان ہر چیز کو بھول جاتا ہے. اللہ اکبر، بنایا اللہ نے ہے. اللہ اکبر. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. یعنی اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، بنایا اس نے، خوبصورت اس نے بنایا، قوت گویائی اس نے دی، ہر چیز اس نے دیا، ہر صلاحیت اس نے دی، دولت اس نے دی، طاقت اس نے دی، زمین میں وہ لایا. سب کچھ جب اس کا ہے، زندہ وہ کرتا ہے، مارتا وہ ہے، تو پھر طاقت اور گھمنڈ کس بات کا، اترانا کس بات کا؟ اللہ. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پس جو عاد تھے انہوں نے زمین میں، یہ حوالہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو بچ جائے، کوئی بھی شخص اگر بچنا چاہتا ہے تو اس طرح کی حرکت نہ کرے. عاد نے بھی زمین میں تکبر کیا تھا بغیر حق کے. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ، یہ کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ تھے ہماری آیات کا انکار کرنے والے، ہماری ان آیات کا انکار کرتے رہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، پس ہم نے بھیج دی ان کے اوپر ہوا. ریحًا سرسرن، اللہ، تند و تیز ہوا. یہ جو سرسرن ہے نا، بعض نے کہا یہ سرتن سے، بعض نے کہا یہ سرن سے. اگر سرتن سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مطلب ہوتا ہے آواز، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ تند و تیز آواز والی ہوا. جب ہوا آتی ہے شدید آندھی، جس میں شدید آواز بھی ہوتی ہے. اور اگر یہ سرن سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈک، ایسی ٹھنڈی ہوا جس کے جو جلا کے رکھ دیتی ہے. یعنی بظاہر وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ جلا دینا ہوتا ہے. لہذا جلا دینا، ٹھنڈی ہوا، تند و تیز، شدید آواز والی، اس طرح کی ساری خصوصیات رکھنے والی ہوا کو باد سرسر کہتے ہیں. تو ریحًا سرسرن، ایسی ہم نے تند و تیز آواز والی اور شدید ٹھنڈی ہوا ان کے اوپر ہم نے بھیجی. امام ابن کثیر علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے اس کے معنی ہو سکتے ہیں سرسر کے، اصل میں وہ ساری خصوصیات اس ہوا کے اندر موجود تھیں. جو اللہ نے آندھی ان کے اوپر شدید بھیجی تو اس کے اندر وہ ساری خصوصیات موجود تھیں. فی ایام نحسات، ان منحوس دنوں میں، اللہ اکبر، نہایت نحوست والے دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو باد سرسر بھیجی، وہ شدید آندھی والی عذاب بھیجا. لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم چکھائیں ان کو رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور یقیناً جو آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ رسوا کن ہے. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. اچھا، یہ منحوس دنوں میں، منحوس دن کون سے ہوتے ہیں؟ فی ایام نحسات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منحوس دنوں میں. تو کن دنوں میں ان کے اوپر عذاب آیا تھا؟ کون کون سے دن منحوس ہوتے ہیں؟ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں فلاں فلاں دن منحوس ہوتا ہے، فلاں دن مبارک ہوتا ہے. تو کسی چیز کی برکت اور نحوست جو ہے وہ اس میں کیے گئے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. کوئی دن اپنی وجہ سے وہ برکت والا بھی ہو تو وہ منحوس بن جاتا ہے اگر کسی نے اس میں بدعمالی کا ارتکاب کیا ہو، تو وہ ان کے لیے منحوس ہو جاتا ہے. جس شخص نے
برکت والے اعمال کیے ہوں اس کے لیے وہ برکت والا بن جاتا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ جیسے قرآن نے کہا دوسری جگہ پہ کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا تھا تو وہ ایک دن میں نہیں آیا، وہ آیا سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوبا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل عذاب آیا. تو جب 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آپ گن لیں تو اس میں جمعرات بھی آ جاتی ہے، اس میں جمعہ بھی آ جاتا ہے، اس میں سوموار بھی آ جاتی ہے، ساری کی ساری جو برکت والی گھڑیاں ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. لیکن وہ سارے کے سارے دن ان کے لیے منحوس بن گئے کیونکہ انہوں نے منحوس حرکتیں کی تھیں، اس لیے ان کے اوپر عذاب آ گیا. تو ان کی اپنی نحوست کی وجہ سے وہ دن سارے کے سارے ان کے لیے منحوس ہو گئے. اس لیے کوئی دن جو ہے وہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جناب رمضان کے اندر فلاں شخص نے یہ فلاں کام کیا. بھئی رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، کوئی برکت والا دن ہو یا غیر برکت والا دن ہو، اگر کسی نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو وہ اس کے لیے نحوست ہے، اور اگر کسی نے اللہ کی فرمانبرداری کی ہے تو اس کے لیے مبارک ہے. لہذا کوئی دن جو ہے وہ اپنے اعتبار سے اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دنوں کے بارے میں برکت والی بات، اجابہ والی بات، قبولیت والی بات، قبولیت کی گھڑیوں والی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ برکت والی نہیں ہے، اس کے لیے وہ منحوس ہی ہے. لوگ کہتے ہیں جو فلاں آدمی جو ہے وہ فلاں دن اس نے یہ کام کیا، فلاں دن فوت ہوا تو گویا وہ بخشا جائے گا. بھئی وہ رمضان میں کوئی جو رمضان میں فوت ہوا جی بخشا جائے گا، جمعے والے دن فوت ہوا تو بخشا جائے گا، تو کافر اس لیے بخشے جائیں گے کہ وہ جمعے والے دن یا رمضان میں فوت ہوئے؟ نہیں، جو شخص فوت ہو رہا ہے وہ اپنے اعمال کے مطابق اس کا حساب کیا جائے گا. واللہ اعلم بالصواب. تو فی ایام نحسات جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے منحوس دنوں میں عذاب آیا، یہ منحوس دن سارے کے سارے 7 لیال و ثمانیۃ ایام، 7 راتیں اور 8 دن سارے کے سارے منحوس تھے ان کے لیے کیونکہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا اور ان کے لیے وہ نحوست والے دن تھے. ولعذاب الآخرۃ اخزا، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ان کو ہم چکھائیں دنیا میں، دنیا کی زندگی میں رسوائی والا عذاب. ولعذاب الآخرۃ اخزا، اور یقیناً جو آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ رسوا کن ہے. وہم لا ینصرون، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.